نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آ جائیں بھائی، سنتوں کا ٹائم بعد میں دیں گے انشاءاللہ، آرام سے پڑھ لیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد عاشوراء کا مقدس اور بابرکت دن آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بابرکت دن ہم سبھی کو نصیب فرما دے۔ دیکھیں، یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت مرحمت فرمائی اور ان ایام کے بارے میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن مقدس نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی ان کا ادب و احترام جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کے بعد ایک رجب۔ تو پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ پھر آپ دیکھیں، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ رب العزت کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا تو عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل، کہ جو بندہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی بیان فرمائی۔ دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے یہ دن مقدس بن گیا، حرمت والا بن گیا۔ یہ بات میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔
بلکہ آپ دیکھیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی یہ دن مقدس سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن مقدس نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا تھا، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عاشوراء کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، یہ بات درست نہیں۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دن شہید ہو جانا، آپ کی شہادت کا اس دن پیش آ جانا، یہ تو مزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی دلیل۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا مقام، اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا درجہ، اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا مرتبہ اس دن مرحمت فرمایا جو پہلے سے مقدس، بابرکت اور محترم چلا آ رہا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عاشوراء کی حرمت جو ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ بس عاشوراء کا دن پہلے سے ایک مقدس اور بابرکت دن۔ بھائی آگے آ جائیں، پوری کر لیں۔ پھر دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس دن کو اللہ رب العزت نے دوسرے دنوں کے اوپر کیا فضیلت دی، اور اس دن کا اللہ رب العزت نے کیا مرتبہ اور مقام رکھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ رب العزت سمجھ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں، بعض لوگوں کے درمیان یہ باتیں مشہور ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر اترے وہ دن عاشوراء کا دن تھا، یعنی 10 محرم۔ اسی طرح جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری وہ دن عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنا دیا، وہ دن عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طرح قیامت بھی عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کو قائم ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں لوگوں کے درمیان مشہور تو ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ کوئی ایک صحیح روایت ایسی نظر نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں یہ سارے واقعات اسی دن پیش آئے یا اسی دن پیش آئے۔ ہاں، البتہ ایک روایت ہے جس کو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی مایہ ناز کتاب بخاری شریف کے اندر جگہ دی۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنے لشکر کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی مع اپنے لشکر کے آ گیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی لاٹھی دریائے نیل کے پانی پر ماریں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں دریائے نیل کے اندر 12 خشک راستے بن گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو ساتھ لے کر ان راستوں کے ذریعے دریائے نیل پار کر گئے۔ لیکن دیکھیں، جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پہنچا اور اس نے دریائے نیل کے اندر 12 خشک راستے دیکھے تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے اندر کود پڑا۔
لیکن جب ٹھیک دریائے نیل کے بیچوں بیچ پہنچا، اللہ رب العزت نے پانی کو یہ حکم دیا کہ تو جس طرح پہلے مل کر کے بہہ رہا تھا اسی طریقے سے بہہ پڑ۔ چنانچہ پانی اسی طرح مل گیا اور فرعون مع اپنے لشکر کے دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ واقعہ میرے پیارے بھائیوں عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو پیش ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر ہے، اور اس کو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی۔ باقی اس کے علاوہ جتنے واقعات بتائے جاتے ہیں کہ اس دن پیش آئے تھے یا پیش آئیں گے، ان کے اس دن پیش آنے کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اور آپ کو اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو کس وجہ سے فضیلت دی اور اس دن کا کیا مقام رکھا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جب چاہیں جس دن کو چاہیں اپنی رحمتوں برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما دیں۔ وہی اس کی حکمت بھی جانتے ہیں اور مصلحت بھی جانتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی عقل سے آگے کی بات ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب فرمایا تو پھر اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اسی کام میں استعمال کیا جائے جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اور سنت کے طور پر میں آپ کو بتا چکا اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اس لیے میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ بھی کوشش کریں اپنے گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو جا کر بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ بھئی 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس روزے کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ایک اور بات دیکھیں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی یہ عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے، لیکن آپ کی وفات سے پہلے جو 10 محرم کا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ یہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اور یہود کے روزہ رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جائے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو بجائے ایک کے 2 روزے رکھوں گا، یعنی محرم کی 9-10 تاریخ کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 تاریخ کے 2 روزے۔ لیکن دیکھیں اگلے سال یہ عاشورہ کا مقدس دن آنے سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو اپنے اس ارشاد پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے جانثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کے بدلے
اپنی پوری زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس جملے کو سن چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کا اہتمام کیا کہ بجائے ایک کے 2 روزے رکھے جائیں، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 محرم کے 2 روزے، اور تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی فقط 10 محرم کا روزہ رکھے تو میرے پیارے بھائیوں وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اس کو ثواب ہی ملے گا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے آپ کی خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ اس لیے میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ میرے عزیز بھائیوں 2 روزے رکھیں، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 محرم کے 2 روزے، اور تقریباً جو ہے 10 محرم منگل کے دن پڑے گا تو پیر اور منگل کے 2 روزے رکھ لیں، یا منگل اور بدھ کے روز کے 2 روزے رکھ لیں۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ ادنا سی مشابہت بھی پسند نہیں فرمائی، حالانکہ یہ مشابہت کسی برے کام کے اندر نہیں تھی، کسی ناجائز کام کے اندر نہیں تھی، بلکہ ایک دین کے کام میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو دین دیا ہے وہ دین دنیا کے سارے ادیان سے ممتاز، یا پھر کہیے کہ دنیا کے سارے مذاہب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلموں سے جدا اور الگ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کی وضاقتہ، اس کا سراپا، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کی عبادتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں سے الگ ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا یہ احکامات ملیں گے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا خالف المشرکین، کہ مشرکین جو اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر اور باطن الگ رکھیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب عبادت کے کاموں میں، جب بندگی کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اگر ہم دوسرے ناجائز کاموں میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی گراں گزرے گی۔ اور یاد رکھیں اگر یہ مشابہت اس مقصد سے اور اس نیت سے اختیار کی جاتی ہے کہ میں دیکھنے میں ان جیسا لگوں، میں دیکھنے میں ان جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ۔ مان لیجئے ایک بندہ انگریز کا طریقہ یہ سوچ کر اپناتا ہے کہ میں دیکھنے میں انگریز لگوں، میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کا طرز عمل اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے اندر داخل ہو۔ ہاں البتہ اگر یہ نیت نہیں، بس ایسے ہی مشابہت اختیار کر لی، تب بھی میرے پیارے بھائیوں مکروہ ضرور ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا پاس و خیال نہیں رہا۔ آج ہم اپنے طریقہ کار میں، آج ہم اپنی وضاقتہ میں، آج ہم لباس میں، آج ہم کھانے پینے کے انداز میں،
آج ہم اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں یوں کہہ لیجئے کہ زندگی کے ہر کاموں میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے۔ آج ہم انہی کی طرح کھا رہے ہیں، انہی کی طرح پہن رہے ہیں، انہی کی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے ہر کام میں ہم نے ان کی نقالی کو ایک فیشن سمجھ لیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں نقالی اختیار کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجیے، آپ کے پیارے اصحاب کی کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی کیجیے۔ ان لوگوں کی نقالی ہرگز ہرگز اختیار نہ کریں جو ہماری روزانہ پٹائی کرنے پر تلے ہوئے اور ہمارے اوپر ظلم و استبداد کا شکنجہ کسے ہو، اور سچ پوچھے تو ہمیں انسانی حقوق تک دینے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگوں کی نقالی اختیار کر کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر ملے گا تو صرف یہ کہ دنیا میں بھی ذلت اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ذلتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں کہ اس مشابہت سے بچتے ہوئے آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور یاد رکھیں 10 محرم کے روزے کا ثواب برحق ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور جو اعمال ہم نے اختیار کر رکھے ہیں یا پھر کہیے کہ اپنی طرف سے گڑھ رکھے ہیں، مثال کے طور پر 10 محرم کو کھچڑی ضرور بنے گی، 10 محرم کو حلوہ ضرور بنے گا، 10 محرم کو شربت ضرور بانٹیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کی شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور نہ ہی آپ کے پیارے اصحاب نے کیے اور نہ ہی آپ کے چاہنے والوں نے کیے۔ 10 محرم کو شربت بانٹنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی نہ تو میں خود روزہ رکھوں گا اور نہ ہی کسی اور کو روزہ رکھنے دوں گا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ تو خود عمل کروں گا اور نہ ہی کرنے دوں گا۔ باقی اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ اس دن خرچہ ضرور کروں، ثواب ضرور کماؤں، تو میری آپ سے ایک درخواست ہے، اور میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ جائز کام ہو، ہاں اتنی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا، وہ یہ کہ جو بندے 9-10 محرم کا یا پھر 10-11 محرم کا روزہ رکھیں گے، آپ افطار میں ان کی دعوت کر دیں، افطار کے بعد ان کے لیے انتظام کر دیں کھانے کا، پینے کا، پلانے کا، جو بھی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن دن میں شربت بانٹنا یا حلوہ بانٹنا، اس سے اللہ کے لیے بچیں۔ تو دیکھیں ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا، وہاں ایک جملہ بڑا جامع کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مبارک مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جانوں پر ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، بدعات سے بچو، منکرات سے بچو۔ تو شیعہ حضرات جو کچھ بھی کریں گے اپنے مسلک کے اعتبار سے کریں گے، لیکن اللہ کے لیے ہمیں ان کی کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ بھائی جنہوں